بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو فطرتی طور پر ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت کثرت کے ساتھ آپ کی سیرت، آپ کے مناقب، آپ کی شان میں جلسے بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں، جمعوں میں بھی بیانات ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ کسی مہینے کے ساتھ، دن کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہر لمحہ پیارے حبیب کی تعریف ہو، اس لیے کہ سب آپ کے صدقے ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے تو اس وجہ سے ذرا وہ زیادتی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔
آپ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، یہ بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت پڑھی ہے، الف لام را۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کا معنی سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اشارہ ہے کہ قرآن مجید تمہیں سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، خالی قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا الف لام را، یہ 3 حرف ہیں، تو مجھے 30 نیکیاں مل گئی، آپ نے سنا آپ کو بھی 30 نیکیاں مل گئی۔ حالانکہ نہ مجھے اس کا معنی مطلب آتا ہے، نہ ہی آپ کو اس کا معنی اور مطلب آتا ہے۔ اس لیے یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی حفظ کر لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ان کو اس چیز کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے قرآن مجید، انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ ہم نے آپ کو دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ آیا لائٹ بند ہو جائے، بلب بند ہو جائے، بلب کے بند ہونے سے یا سورج کے سامنے جیسے ابھی بادل آ گئے ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، آیا یہ اندھیرا مراد ہے یا کوئی اور اندھیرا مراد ہے؟ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس اندھیرے سے مراد یہ حسی اندھیرا مراد نہیں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ تو بہت زیادہ ان کے پاس چراغ تھے، جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے، جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا، تو اس اندھیرے سے مراد باطنی اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، یہ اندھیرا مراد ہے۔ اور روشنی سے مراد دین، اسلام، کلمہ، توحید، اعمال صالحہ کی جو روشنی ہوتی ہے وہ روشنی مراد ہے۔ تو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک اور گناہوں کے اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے جائیں، یعنی اعمال صالحہ کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو نکالیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف۔ یہ جو اعمال صالحہ جو ہیں، صدقہ خیرات، سارے اعمال صالحہ، آپ کے آنے سے پہلے کفر تھا، لوگ اللہ کا انکار کر دیتے تھے، یہ کفر کرنا یہ اندھیرا ہے۔ لوگ شرک کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بنایا کرتے تھے، صنم بنایا کرتے تھے اور پھر اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور اس سے پھر سب کچھ مانگا کرتے تھے کہ آپ ہی ہمارے مشکل کشا، آپ ہی ہمارے حاجت روا، آپ ہی ہمیں اولاد دینے والے، بچے دینے والے، سب کچھ۔ جہالت میں جیسے ہوتا تھا یہ شرک ہے۔ تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں ان گناہوں کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، اللہ کی توحید کی طرف نکالیں جو کہ روشنی ہے۔ الایمان نور، الاسلام نور، النبی نور، القرآن نور، یہ سارے نور اللہ کی طرف سے نور ہدایت ہے۔ میرے عزیزوں،
میں نے آپ کے سامنے یہ آیات کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اعمال صالحہ کی روشنی میں لے جائیے۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آیا وہ اندھیرا کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ میری طرف توجہ رکھنا، وہ اندھیرا جو تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ یہ ہم نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں معاشرے میں، پوری دنیا میں جب ہم یہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، شرک کرنے والے لوگ کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، حاجت روا، پیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شراب کا اندھیرا تھا آپ کے آنے سے پہلے، اور نبوت کے شروع میں بھی شراب حلال تھی، اور یہ شراب جو ہے صحابہ میں ایسی رچی بسی تھی کہ 100 نام تھے اس ایک شراب کو۔ اس شراب کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ آہستہ آہستہ حرام قرار دیا۔ یکدم اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ شراب سے کتنا زیادہ محبت کرتے، عشق کرتے عربی لوگ جو تھے آپ کے آنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں۔ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا، پہلے اس کے فوائد کم اور نقصانات تو بہرحال زیادہ تھے، وہ بتائے گئے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کا پینا اور یہ جوا جو کھیلتے تھے یہ دونوں شیطان کے کاموں میں سے، یہ حرام ہے، اس لیے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ پھر آپ صحابہ کی تاریخ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، وہی صحابہ جو شراب سے محبت کیا کرتے تھے، 100 نام شراب کے تھے، اتنی زیادہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی کہ جب انہوں نے یہ حکم سنا تو گھروں میں گئے، جو جو شراب ان کے گھروں میں موجود تھی گلیوں میں ایسے وہ بہا رہے تھے جیسے بارش کا پانی بہتا، حتیٰ کہ انہوں نے برتن بھی وہ توڑ دیے تھے کہ ان برتنوں کو بھی یہاں گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ ان برتنوں سے بھی وہ نفرت کرتے تھے جس میں شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلم تو وہ تو ان کی کوئی بات ہی نہیں، مسلمان ممالک کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں، جو ریسٹورنٹ ہوٹلز جو ہوتے ہیں وہاں آپ کو فریج کے اندر ایک بوتل اگر پانی کی ملے گی تو 2 بوتلیں آپ کو شراب کی ملے گی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ کہیں ہم تو اس اندھیرے میں نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے کہ ان لوگوں کو ان اندھیروں سے نکالیے۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا صرف ایک اللہ کے آگے چھوڑو۔ حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں تسمہ مانگنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس لیے غیر کے آگے بالکل نہ جھکو، یہ حرام ہے شرک کرنا۔ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑی بنانے والا داتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بابا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ داتا نہیں ہے، داتا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان وہ ایسے ہی دیکھا دیکھی دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، معاف کرنا میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے شرک جو کہ ہم وہ کم سمجھی میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، سارے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ آج ہمارا پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، ان مقامات، ان جگہوں پر، علاقوں میں سیلاب آ رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسے ہونا ہے سائنس کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑیں گے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ظلم کریں گے لوگوں پر، ناانصافی کریں گے، عدل و انصاف نہیں کریں گے، یہاں سے لے کر وہاں تک، نیچے سے لے کر اوپر تک اگر انصافی نہیں ہوگی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، لوگوں پر ظلم ہوگا، لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے، تو پھر ان چیزوں کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکے، توبہ اور استغفار کریں، کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ لیس منا من غشنا، کسی چیز میں ملاوٹ مت کرو، ملاوٹ جس چیز کی بھی ہو، ضروری نہیں کہ دودھ میں ہم پانی ملائیں، جس چیز کی بھی ملاوٹ ہو، یہ ملاوٹ کرنا جائز نہیں۔ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ویل للمطففین، کہ جو ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ ہم سامان لینے جاتے ہیں، پھل فروٹ لینے جاتے ہیں ریڑھیوں سے، تو وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیسے ہمیں پھل فروٹ دیتے ہیں۔ غلط جو پھل ہوگا، گلا سڑا جو ہوگا، اس کا وہ جہاں سے گلا ہوا ہوگا اس کو نیچے کی طرح رکھیں گے اور جلدی جلدی وہ اندر ڈال دیں گے شاپروں کے اندر۔ یہ ہمارا حال ہے، اور پھر ہم پیٹتے ہیں حکمرانوں کو، اعمالکم عمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، اور یوں دل کرتا ہے کہ ہم سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت۔ یہ میں نے ابھی جو ہے میں نے آپ کے سامنے الفاظ بولے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو، میرا اور اللہ کا نام اکٹھے مت لینا، یوں نہ کہنا اللہ اور رسول۔ اس سے بھی آپ نے شروع کے اندر منع فرمایا تھا، تاکہ شرک کی زیادہ سے زیادہ، سخت سے سخت ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایک بھی شریک نہیں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب شرک کی صحابہ کے اندر حد سے زیادہ نفرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ شروع میں ایک صحابی نے کہا تھا اللہ اور رسول کا فرمان، یوں ایک صحابی نے کہا تھا، اس کو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول، تاکہ ہمارے دلوں میں کہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ رسول وہی اللہ ہی ہے۔ اتنی زیادہ شروع میں سختی،
تو محبت اور اطاعت رسول، اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول یہ ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے ہاں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اور وہ محبت کیا ہے کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی مبارک جو زندگی ہے، آپ کے جو مبارک طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ہمارا اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بیٹھنا ہو، ہمارا کھانا ہمارا پینا ایسے ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے پیتے تھے، شروع سے صبح سے لے کر سوتے وقت تک ہر ہمارا ایک ایک عمل وہ نبی کے طریقے کے مطابق ڈھلا ہوا۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے حبیب کی یہ سنت ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھی کہ قرآن کی تشریح ہے نبی کا فرمان، نبی کی سنت، اور صحابہ کی سنت یہ تشریح ہے پیارے حبیب کی سنت۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو میرا طریقہ ہے اور وہ نبی کا کیا طریقہ ہے، وہ خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ ہر آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت نہیں ہوتا، بلکہ سنت وہ ہے جس پر خلفاء راشدین نے عمل کیا یا خلفاء راشدین نے کوئی عمل مسنون قرار دیا ہو، رائج کیا ہو۔ ہر عمل سنت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ آئے عطا علی سباطاتی قوم، ایک قوم کی آروڑی تھی، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، آپ کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب سنت کیا ہے، لیکن یہاں آپ کا عمل مبارک کیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ آپ کا عمل ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے، خود آپ نے فرمایا، آپ کا فرمان حدیث ہے لا یبولن احدکم قائما، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ لیکن آپ کا ایک موقع پر عمل کیا تھا؟ کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا؟ حالانکہ آپ کا فرمان تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرو۔ اس کی پھر وجہ محدثین نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی، مختلف اس میں توجیحات کی گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ساری کتابیں اللہ کا شکر ہے پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، مختلف توجیحات کی گئی۔ ایک اس کی توجیح یہ کی گئی کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پھر پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر گر پڑتے۔ اور ایک اس کی توجیح یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی ایک وہ یہ ٹانگ کے اوپر کوئی ایسا پھوڑا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور بھی اس کی مختلف توجیحات تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر عمل سنت نہیں۔ سنت کون سا عمل ہے؟ جس کو خلفائے راشدین نے اپنایا۔
اس لیے اس میں پھر نماز تراویح بھی آ گئی اور بھی بہت سارے مسائل، لیکن چونکہ یہ میرا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال جو آج کا جو میرا جو موضوع ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے شروع میں آیت کریمہ پڑھی کہ آپ کو فرمایا گیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیے۔ اب وہ اندھیرا کیا تھا؟ کفر کا، شرک کا، گناہوں کا اندھیرا، اور اندھیرا نہیں تھا جو ہمیں نظر آتا کہ جب ہم لائٹ بند کرتے ہیں یا بادل چھا جاتے ہیں یا رات جب ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اگر بلب وغیرہ نہ چلے ہوئے ہوں، وہ اندھیرا مراد ہے۔ اس اندھیرے سے یہ باطنی اندھیرا مراد ہے، گناہوں کا اندھیرا مراد ہے۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آیا ہم تو اس اندھیرے کے اندر مبتلا نہیں ہیں؟ اس لیے ہم سارے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو زندگی ہے، آپ کا مبارک جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ صبح اٹھتے ہیں تو سننا طریقہ یہ ہے کہ اٹھو اور دعا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ آپ کا مبارک طریقہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ نیند کا آنا یہ بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے اللہ کی طرف اٹھ کر جانا۔ اور پھر اس کے بعد کیا طریقہ ہے؟ سننا طریقہ مسواک کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی، جیسے ہی آپ بیدار ہوتے تھے آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور شاید یہ سنت پر ہمارا عمل ہے، شاید بھی وہ سمے، اس لیے ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی مبارک سنت ہے کہ جیسے ہی ہم نیند سے بیدار ہو، ایک تو دعا پڑھنی ہے، بیدار ہونے کے بعد ہم مسواک کریں، وضو کرنے کے لیے جب وضو کرتے ہیں اس وقت مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں نیند سے جب اٹھتے ہیں اس وقت مسواک کرنا یہ آپ کی الگ سنت مبارک ہے۔ اور پھر اس کے بعد عموماً تقاضا ہوتا واش روم جانے کا، تو اس میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا؟ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الحمدللہ اللہم الحمدللہ الذی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ ہم دعا کریں کہ یہ ایسی جگہ جو ہوتی ہیں یہ شیطان اور جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی نے یہ مبارک دعا سکھائی کہ جب تم تقاضا کرنے کے لیے جاؤ واش روم میں تو پہلے باہر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو کہ میں تمام خبیث مرد خبیث عورتوں سے جو جنات میں سے ان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر خاموشی کے ساتھ استنجا کریں گے۔ کفار اس پر مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارے کیسے نبی ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں تمہارے کیسے نبی ہیں کہ تمہیں وہ واش روم میں جانے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا ہاں ہمارے نبی ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، واش روم میں کیسے جانا ہے، کھانا پینا کیسے ہے، سارے اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ اور یہ واحد ہستی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے میرے صحابہ آج میں نے جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا آج میں وہ مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنا مقصد پورا کیا ہو، آخر میں وہ بھی یہی کہتا کہ یار مجھے وقت نہیں ملا، زندگی نے وفا نہ کی۔ لیکن اللہ کے نبی یہ اعلان فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جو اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا تھا آج میں اس دین کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھکیں، توبہ استغفار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہ جہالت ہے اس کو پس سے پشت ڈالیں اور جو آپ کے مبارک طریقے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔